آپ میں اللہ نے خداداد صلاحیت آپ کو دی ہے. اگر آپ ایک سیاسی قوت بن جائیں گے، اگر آپ کی آواز گجرات کے ویدھان سبھا میں گونجے گی، تو پھر یہ جو ناانصافیوں کا میں نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ تعالی وہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے برسوں کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا، اور جس کو کانگریس کو کامیاب کیا وہ جیتنے کے بعد بھاجپا میں چلے جاتے ہیں. گئے نہیں گئے بھاجپا میں؟ بتاؤ آپ گئے نا بھاجپا میں؟ کانگریس کے لوگ ووٹ تو آپ کا لیے، مگر چناؤ جیتنے کے بعد کہا کہ میاں کا تو ووٹ مل گیا مگر دل میں مودی کی محبت ہے، اس لیے مودی کے پاس جا کر چائے پیوں گا. اب ہم پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا. اگر سچائی کو بیان کرنا تمہارے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، تم کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے، اور مجلس کے بوجھ میں آنے سے تمہاری راتوں کی نیند ذرا خراب ہو جاتی ہے، تو تیار ہو جاؤ، اب تم کو نیند نہیں آئے گی، غریب آرام کی نیند سوئے گا اب انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے آپ کا حق آپ سے چھین لیا اب وہ اپنی نیند سے محروم ہو جائیں گے. آپ آرام سے بیٹھو، ویسی لڑے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. صابر کابلی والا، شکیل سما، ابراہیم اور یہ جو نوجوان آج مجلس میں شامل ہوا، یہ آپ کے لیے آگے بڑھ کر آپ کے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری جب علماء سے میٹنگ ہوئی تو علماء سے میٹنگ کے وقت ہمارے معزز علماء نے ہم سے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آپ اپنے بھاشن میں، اپنی تقریر میں آپ مسلمانوں سے اپیل کریے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، وہ اچھے انسان بن جائیں، تاکہ نہ صرف یہ سرزمین، نہ صرف گجرات پردیش بلکہ بھارت اور طاقتور ہو جائے. تو میں اس علماء کرام کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو. آج ہم جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، کون سی مسجد؟ پیران پیر مسجد میں نماز پڑھے مغرب کی ہم. مجھے ذرا کڑوی بات کہنا ہے، مجھے معاف کر دو آپ. بہت سے نوجوان باہر کھڑے تھے کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہم سے ہاتھ ملائیں گے یا سیلفی لیں گے. میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، نوجوانوں، میرے ساتھ ہاتھ ملانے سے، میرے ساتھ سیلفی لینے سے تمہاری خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. تمہاری خبر میں کام آئے گا تو اللہ کے سامنے سر جھکانا. میں بھی جاؤں گا، تم بھی جاؤ گے اس دنیا سے، ہم سب زمین کی غذا بنیں گے. مسلمانوں کے لیے نماز فرض ہے اور نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم میں اور اغیاروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی پابندی کرو. نوجوانوں، 3 رکعت پڑھنا تھا، 4 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے. ایسا گئے، وضو کرے، آئے، 3 رکعت پڑھے. پہلے 3 کی عادت ڈالو، پھر 2 کی پڑھیں گی، پھر 2 کی پڑھیں گی. مگر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہے تھے کہ کب نکلے گا اویسی. کیا تم یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ تو دیوار تک اگر اندر آ جاتا تو میں اپنی رحمت کو تجھ پر اور نازل کر دیتا؟ تو اس لیے میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نماز کی پابندی کریے.
قرآن شریف کی تلاوت کریے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے، اور جب ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دین دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنائیے، اچھے انسان بنیے، طاقتور انسان بنیے، کمزور نہیں، طاقتور بنیے۔ اور طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا، طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا موٹی، طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو غصہ دکھانا، طاقتور یہ ہے کہ تم سچائی کو اپنا لو، تم حق پرست بن جاؤ، یہ طاقت ہے ہماری۔ اور اس طاقت کو حاصل کرنا اگر ہے تو قرآن اور سنت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ میں نے علماء کے، مشائخین کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی زبان سے میں نے سنی ہے، اہل دل کی زبانوں سے سنا ہے، اور ان کے سنے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت میں، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے حقوق جو بھارت کے آئین میں ہم کو گارنٹی کیے گئے وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، سیاسی طاقت بنیے، اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریے، اور یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ حکومتوں کو بدل نہیں سکتے، مگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ودھائک ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کرنے تیار ہیں تو یاد رکھیے، جو پچھلے 50-60 سال سے ناانصافیاں ہوتی آ رہی ہیں، ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مظلوموں کو جو ان کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے، ہم ان مظلوموں کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، یہ لڑائی ہم ان آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، جو تمہارے دل و دماغ میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے مستقبل کو لے کر تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ نوجوانوں، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو اسد الدین اویسی کے اس الفاظ کو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی۔ تمہاری آواز جب تمہارا نمائندہ صابر کابلی والا ہو، شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا، جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بھوج اور کچھ میں بسنے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے، تب انصاف ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو، صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤ گے، تم واہ واہ کرو گے، اور جو تقریر کرنے والا تقریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا اچھا بھاشن دیا تھا، لوگوں کی واہ واہ اور داد حاصل کی۔ مگر اسد الدین اویسی تمہاری داد کا محتاج نہیں ہے، اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ تم اگر متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، ورنہ اسی طرح ہم کو بھول بھلائیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا۔
دل فریب باتیں کیے جائیں گے اور دھوکہ دیا جاتا رہے گا، کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا، مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ لڑائی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا حصہ ادا کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتا بنو، نہ صرف گجرات کے، تم بھارت کے نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو۔ میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرو۔ تم ہم آپ کو نیتا بنانے آئے ہیں، ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں۔ میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا، کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ۔ میں آج سے 35 سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، سب کو جانا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا بتاؤ اسد الدین تم کو تمام نعمتوں اور انعامات سے نوازا گیا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے حساب کتاب ہوں گے، میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم اور غریب اور مظلوم عوام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر سنویدھان کو بچائیں گے، سنویدھان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو مضبوط کرو۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مگر عزت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پالیسی بنائی تھی آزادی کے بعد، کیا نکلا اس پالیسی سے آپ بتائیے۔ ہر میدان میں دلت اور السنکھیک سماج کا مسلمان اور آدیواسی پیچھے ہو گیا۔ اگر آبادی کے لحاظ سے کہیں پر برابری نظر آتی ہے، دلتوں میں، مسلمانوں میں، آدیواسیوں میں، تو جیل میں نظر آتی ہے، جیل میں نظر آتی ہے۔ جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنا پرسنٹیج جیل میں انڈر ٹرائل ہیں، جتنی آبادی دلت آدیواسیوں کی ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر جیل میں ان کا پرسنٹیج ہے۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ناانصافی کو روکنا ہے، حقوق کی لڑائی ہے، نوجوانوں کے مستقبل کی لڑائی ہے، آپ کے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے؟ کہیں آپ کانگریس بھاجپا کا تو ساتھ نہیں دیں گے نا؟ کہیں آپ راہل اور مودی کا تو ساتھ نہیں دیں گے؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں
मगर पोलिंग के दिन भी ये उंगली उठा के दबाना पतंग के निशान पर। याद रखिए, आपने हाथ उठाकर वादा कर लिया, आप मैं आऊंगा, चुनाव के दरमियान में भी आऊंगा, फिक्र मत करिए इंशाअल्लाह ताला। और एक बार भड़काऊ भाषण देने आऊंगा। अब मीडिया वाले बोलेंगे ये अपनी जबान से बोला, ये खुद बोला, देखो। मैं क्या भड़काऊ भाषण दे रहा हूं? कौन सी भड़काऊ बात? मगर मीडिया को ऐसा लगता है कि बगैर ओवैसी को टीवी पे दिखाए उनकी रोटी नहीं जलती। उनको दिखाना जरूरी है, दाढ़ी टोपी, उनको दिखता है मसाला मिलता है। मैं भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया हूं। मेरी लड़ाई संविधान के दायरे में थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको जाना है वो जाए। मुझे भारत की चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, इसकी हर चीज से मुझे मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और कमी नहीं होगी उसमें इंशाअल्लाह ताला।